بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں JNN نیوز اور لائیو ایٹ کیپٹل کے ساتھ میں ہوں عتیق خالد دھنیال. ناظرین، آج ہم بات کریں گے نظریہ کے حوالے سے، یعنی کہ جو بھی پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، کہیں بھی کسی بھی ملک میں پارٹی ہے، وہ اپنے کوئی نہ کوئی نظریات لے کے، کوئی نہ کوئی منشور لے کے آگے نکلتی ہے. یعنی کہ کسی منشور کے بغیر کوئی پارٹی آگے نہیں جا سکتی، کسی نظریے کے بغیر پارٹی کوئی آگے نہیں جا سکتی. اگر نظریہ نہیں ہے تو پارٹی آگے چل نہیں سکتی. تو آج ہم بات کریں گے کہ نظریات کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ خواہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا وہ مذہبی پارٹی ہو، وہ اپنے نظریات لے کے ہی آگے نکلتی ہے. تو اگر بات کی جائے ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو وہ یہ ان لوگوں کے نظریات کے اوپر کھڑی ہے جنہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی. یعنی کہ آج ہم بات کریں گے پلیٹو کے اوپر اور ارسطوٹل کے اوپر، اور اس کے علاوہ افلاطون اور بہت سے سقراط، ان کے اوپر بھی بات کریں گے. سر سے ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے جو جن سے کوئی بھی بات کی جائے، کوئی بھی ٹاپک کے اوپر بلوایا جائے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. یعنی کہ اگر بات کی جائے تو وہ ہمارے ساتھ کون ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایک ایسی شخصیت اس لیے کہتے ہیں کہ شخص جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے ساتھ جو بہت سے پودے لگا رہی ہے. اگر یہ بات کہی جائے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ پودے ہیں، ایک وقت ہوگا کہ ایک تناور درخت بن جائے گا. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، اور آج ہم بات کریں گے نظریات کے اوپر. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بھی اور تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے کہیں گے کہ کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، چاند نظر آ گیا ہے. سب کو JNN نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بھی، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے چاند تو آپ ہیں، ہم تو آپ کو روز ہی سر بس کر دیں، سر بس کر دیں. دیکھیں ہمارے لیے تو آپ روز ہی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا پیار ہے، یہ اس نے یا باقی چاند تو اپنے وقت پہ ہی نکلتے ہیں، تو قمری مہینوں کے حساب سے نکلتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو آپ چاند ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری عید ہو جاتی ہے، ہمارے شورات بن جاتی ہے، ہمارے لیے تو باقی سارا کچھ ہے. یہ آپ کا پیار. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے نظریات کے اوپر. یہ آخر ہے کیا؟ نظریہ ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی، نظریہ دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر. مختلف طرح کے ازم ہیں، یا وہ عقائد پہ کھڑے ہیں یا وہ نظریات پہ کھڑے ہیں. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے علم. عقیدے اور علم کے اندر ایک ٹکر ہے، ایک ٹکراؤ ہے. عقیدہ ساکت ہے، جامد ہے، رکا ہوا ہے. سر اس میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ عقیدہ اور علم کے بارے میں بھی کچھ چھوٹا سا بریف کر دیں تاکہ ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے علم. عقیدہ جو ہے یہ ساکت ہے، یہ جامد ہے، یہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اندر بہاؤ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو علم ہے اس کے اندر روز بروز تبدیلی آ رہی ہے، اس کے اندر تغیر ہے، تبدل ہے، اور وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے. علم کہتا ہے، عقیدہ کہتا ہے کہ یہ جو دربار ہے، یہاں پہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعا قبول ہوگی. علم کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ جو سویا ہوا ہے اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں اور یہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ٹکراؤ ہے، یہ تصادم ہے علم میں اور عقیدے میں. عقیدہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو مذہبی ایک تصور دیتا ہے. علم جو ہے وہ اس جو مذہبی جو کانسیپٹ ہے اس کی رد لے کے آتا ہے، اس کو مانتا نہیں. اچھا، دنیا میں انہی دو چیزوں کے اوپر عقیدے پہ بنیاد کھڑی کی جاتی ہے یا علم پہ بنیاد کھڑی کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ پارٹیاں، کچھ چیزیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سارا کچھ جو ہے وہ عقائد کی بنیاد پہ آگے لے کے چلے. کچھ نے علم کا سہارا لیا اور علم کے حوالے سے. مثلا یہ کہ جو ڈاکٹری ہے آپ کے ہاں، یہ جو میڈیسنز ہیں، یہ جو جتنی چیزیں، یہ ساری جو ہیں یہ علم کی بنیاد پہ. اچھا، شاید اگر آپ عقائد کی بنیاد پہ رہتے تو آپ جہاز ہوا میں نہ اڑا سکتے، آپ پانی کے اوپر نہ ایک فکس ہو جاتے، اپنی جگہ پہ جام ہو جاتے. جگہ پہ عقائد جو ہے تھوڑے سے سخت ہے نا، جامد ہے، وہ آپ کو روک دیتے ہیں، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، آپ کہ یہی حتمی ہے، یہی فائنل ہے. ٹھیک ہے. لیکن علم جو ہے، علم چونکہ اس کے اندر روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. علم مشاہدے کا محتاج ہے. علم جو ہے وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے، تجربہ کریں گے. تجربہ جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں، پھر دوبارہ تجربہ ہوتا ہے، پھر تجربہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک فائنل جو ہے اس کے اندر آپ اس کا ایک رزلٹ لے آتے ہیں. سو یہ اب بات یہ ہے کہ علم اور عقیدے کی اس ٹکر کے اندر جو ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، دنیا کہاں پہ کھڑی ہے. دنیا علم اور عقیدے کی ٹکر میں سفر کرتی آئی ہے، بہت عرصہ اس نے سفر کیا ہے.
اب دیکھیں کہ اسٹیٹ چرچ ریلیشن شپ جو ہے اس کے اوپر یورپ نے بڑی بڑی جنگ لڑی ہے. 16ویں صدی کے اندر جب میکیولی آئے, جب اس کی کتاب ہے چھوٹی سی دا پرنس, وہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسٹیٹ چرچ ریلیشن شپ کو الگ الگ کر دیا. اس نے کہا کہ اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ اور ہے, چرچ کا کام بالکل ڈفرینٹ. چرچ سے مراد مذہب ہے. اس نے چونکہ بہت سارے عقائد مذہبی بنیادوں پر جو ہے وہ اور عقائد اور تصورات جو ہیں وہ قائم ہیں. سو میکیولی نے ہی واز دا پرسن کہ جس نے آ کے عقائد کو اس سے ریاست سے الگ کر دیا. اور جب ریاست اور عقائد الگ الگ سوچنے لگے تو پھر اس کے بعد ریاست جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ مذہب جو ہے وہ غلط ہے یا خدا نخواستہ ہمارے عقائد جو ہے وہ ٹھیک نہیں, لیکن عقائد جو ہیں وہ اس کے اندر بھی آپ کو جدت لے کے آنی گنجائش ہے آگے نکلنے کی. دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے مذہب کے اندر باقاعدہ جو ہے اجتہاد کی بات کی جاتی ہے. اس کے اندر اجتہاد کا ایک باقاعدہ آپشن موجود ہے. اور اجتہاد کون کرتا ہے؟ اس وقت کے جو مبلغ ہوتے ہیں, اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں, اس وقت کے جو بڑے زوما ہوتے ہیں, یا اس وقت کے جو مفتیان ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور پھر حل نکالتے ہیں اس کا. اب اگر جن معاشروں میں, جن سوسائٹیز میں حل نہیں نکالا جاتا, وہ سوسائٹی اور معاشرے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ معاشرے اور سماج جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے بہت سارے ایسی تبدیلی ان کے اندر آتی ہے جو یعنی کہ عقائد پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں. جی وہ سب عقائد پہ کھڑے معاشرے آپ دیکھیں کہ ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے. دنیا میں بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ عقائد کی بنیاد پہ قائم تو ہوئے لیکن سسٹین نہیں کر سکے, آپ ان کو آگے نہیں لے کے جا سکے. اچھا اب آ جائیے ذرا علم کے اوپر کہ دنیا میں جو سوسائٹی, جو سماج, جو وہ علم کے ساتھ جنہوں نے اپنے رابطہ رکھا, علم کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے آپ کو آگے چلایا, وہ سوسائٹی, وہ سماج جو ہے وہ آگے بڑھے. اب اچھا علم جو ہے وہ ایک تھیسس لے کے آتا ہے, اس تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس آتا ہے جس میں سے پھر سینتھسس نکل کے سامنے آتا ہے. اور ہر تھیسس کا اینٹی تھیسس وہ حتمی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. ہر تھیسس کا اینٹی تھیسس جو ہے اور پھر اس کے بعد سینتھسس, جب سینتھسس آ جاتا ہے اگین اس کا پھر ایک اینٹی تھیسس آتا ہے اور پھر اگین اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ سینتھسس نکلتا ہے. سو اسی طرح سماج جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. جو آپ نے یہ جو پلیٹو یا سیکریٹی یا ایرسٹاٹل, یہ بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے نظریات دیے ہیں, جنہوں نے پولیٹیکل نظریات دیے, ڈیموکریسی کی بات کی, اور انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ریاست کی بات کی, اور ریاست کے اندر کس طرح سے ریاست کا نظم و نسق چلایا جا سکتا ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. فار ایگزامپل جو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس ہے اس کا جو بانی سمجھا جاتا ہے یا جو اس کا باپ سمجھا جاتا ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کا, وہ پلیٹو کو کہا جاتا ہے. پلیٹو نے جو کانسیپٹ دیے تھے. سر آپ کی بات کو میں کاٹوں گا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اور لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں پلیٹو ہیں کون اور نظریات ان کے کیا تھے. تو یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ ان کے جو نظریات تھے تو کون لوگ ان کے نظریات سے مخالفت کرتے تھے. جی بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی جب بھی آپ کوئی نظریہ لے کے آتے ہیں تو اس نظریے کا ایک آپ کو اس کا ایک رد ملتا ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا, مثلا کہ سقراط کو زہر کا پیالہ اس لیے پینا پڑا کہ اس نے وہ ریئلزم کی بات کرتا تھا, نیچرلزم کی بات کرتا تھا, اور اس نے وہ جو پرانے نظریات تھے, جو فرسودہ عقائد تھے, اس کے خلاف اس نے بات کی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ریزسٹنس آئی اور اس ریزسٹنس کے نتیجے میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. اس کو خودکشی پہ, اس زمانے میں کسی کو مارا نہیں جاتا تھا بلکہ اس کو والنٹیئر, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ والنٹیئر کریں اپنے آپ کو مرنے کے لیے, اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ مشروب دیا جاتا تھا. سو سقراط کو آپ دیکھیں کہ اس کو زہر پینا پڑا. آپ دیکھیں کہ ایرسٹاٹل کے اوپر بھی جو ہے بہت ساری اس کی جو تھاٹس تھے اس کو شروع میں نہیں تسلیم کیا جاتا رہا. دنیا میں جب بھی کوئی نظریہ, کوئی بھی چیز آتی تو اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پلیٹو نے جو نظریہ دیا تھا اس نے ایک کہا تھا کہ اس نے سماج کو, سوسائٹی کو 3 حصوں میں اس نے تقسیم کیا. اس نے کہا جی کہ جو پہلا ہے وہ جو پروڈیوسرز ہے, یہ جو ورکرز جو کلاس ہے وہ ہوگی. اچھا وہ کیا ہے, وہ جو لیبررز ہوں گے, وہ کیا ہے, وہ جو محنت کش ہے, جو سروسز دینے والے لوگ ہیں, اس کے اوپر اس نے کہا جی کہ پہلا وہ طبقہ ہوگا. دوسرا طبقہ اس نے کہا جی جو سولجر یا جو ایگزالریز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوگا. سولجرز کا کام کیا ہوگا, وہ ریاست کے اندر ہوں گے اور وہ ریاست کے اندر نظم و نسق کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے اور ریاست کے اندرونی معاملات کے اوپر ان کی گہری نگاہ ہوگی. اچھا تیسرا جو اس نے طبقہ بتایا تھا وہ اس نے کہا جی کہ یہ گارڈین یا سولجرز ہوں گے جو کہ گارڈ کریں گے, جو باہر سے بیرونی حملہ آور جو ہوں گے ان سے بچائیں گے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز اس نے بڑی عجیب سی بات کی جو مجھے خیر آج ہم اس کے اوپر اس کو شاید اس طرح سے نہ ڈائجسٹ کر پائیں اس بات کو, بٹ یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک فلسفی بادشاہ ہوگا.
اچھا یہ جو فلسفی بادشاہ یہ کیا ہے؟ ان کا فلاسفر ہوگا، یہ اسی جو گارڈین سولجرز ہوں گے انہی میں سے ایک شخص ہوگا جس کو جو کوئین ہوگی یا کنگ ہوگا، اور وہ اس کو اس نے کہا کہ یہ اس کو آپ بادشاہت دے دیں گے اور یہ بیٹھ کے رول بھی کرے گا، اور چونکہ ان میں سے ہوگا جو گارڈین سولجرز ہوں گے لہٰذا وہ اس کی بات بھی اوبے کریں گے اور اس کی بات کو مانیں گے بھی، اور اس کو وہ ملک کو باہر والوں سے بھی بچائے گا، اور پھر یہ 3 کلاسز میں جو ہے وہ اپنے اس کو تبدیل چینج وہ کرتا ہے۔ اچھا اس کی جو کتاب ہے اس کا جو عہد تھا وہ 348 BC تھا، یہ 80 سال رہے ہیں پلیٹو جو ہے، اور ایتھنس کے اندر۔ اچھا دیکھیں ایتھنس جو ہے، جو یونان، گریس، یہ بہت آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ویسٹرن جو ہے وہ یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے جنم لیا، اور پھر یہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے ایسے وہ کی باتیں کی اور ایسی انہوں نے کتابیں لکھی کہ جنہوں نے پوری دنیا کی لائبریری میں آج بھی جنہوں نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے۔ ان کی جو کتاب ہے ریپبلک کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے، ریاست اسٹیٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ریاست کے اندر کام کرنا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 348 BC میں جو باتیں کر رہے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کم و بیش جو کہ ڈیوائن ریلیجن ہے، جو کہ یہ تو انہوں نے تو یہ ڈیوائن نہیں ہے، جو علم کی بنیاد پہ جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، جو علمیت کی بنیاد پہ جنہوں نے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلے ہیں، ان کا جتنا بھی جو علم ہے یا جو ان کے پاس جو نالج ہے یا جو ان کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری دنیاوی علوم کے اوپر وہ ہیں۔ لیکن جو قرآن پاک اور جو باقی جو کتابیں ہیں، چاہے انجیل ہے، زبور ہے، یا باقی ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری ڈیوائن ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ وہ نمونے ہیں یا وہ ہیں جس کے اوپر عمل پیرا ہو کے انسان اپنی پراپر زندگی کو جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ سو قرآن پاک کے اندر جو ریاست کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ۔ اچھا لیکن اس کے اندر بھی شورا ہے، ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر بھی بات کرنے کی آزادی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت ساری آزادیاں حاصل ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، پیرنٹس کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے رائٹس ہیں۔ ویئرز پلیٹو بھی ریاست کی بات کرتا ہے اور ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کرتا ہے، اور ریاست کو ڈیوائڈ کرتا ہے انٹو ڈفرینٹ پورشنز، اور 3 پورشنز کی بڑی کی بات کرتا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سقراط آ جاتا ہے۔ سقراط جو ہے یہ کوئی 71 سال رہا، ان کی بھی جو ہے 399 BC، یہ بیفور کرائسٹ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسی ایرا میں ہے۔ اور اچھا ان کا جو ہے یہ ان کی جو کتابیں میں کچھ 1-2 مجھے پڑھنے کی اتفاق ہوا، جیسے دا اپالوجی ہے یا جو فیڈرس۔ اچھا یہ جو ان کی کتابوں کے درمیان ان کی جو ناموں کے ساتھ جو ہے سین لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ تھیٹرس، جو تھیٹر پہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس کو تھیٹرس کہتے ہیں۔ اچھا ان کی کتاب ہے جارجیس۔ اچھا یہ ان کے ساتھ سین آپ کو ایس جو ہے وہ آپ کو ایک اضافی نظر آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ شاید ان کے وہاں پہ چونکہ گریک وہ ہے لینگویج ہے، گریک لینگویج کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے مثلا آپ دیکھیں کہ ان کے جو نام ہیں ان کے نام کے فرنینڈس یا فلانا، اب دیکھیں ناموں کے نام ساتھ بھی جو ہے وہ سین اس میں ایک اضافی بیچ میں ایڈ کرتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو مالیتھس ایک بہت بڑا کریکٹر ہے ان کا، اس کے ساتھ بھی وہ ہے۔ پھر اسی طرح ڈفرینٹ نام ہیں ان کے کریکٹرز کو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو آپ کو ایس جو ہے ایک اضافی نظر آتا ہے، یا ایس کی پروننسیشن آپ کو نظر آتی ہے اینڈ پہ جو ہے۔ جو سقراط ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیاست کا مقصد جو ہے وہ طاقت حاصل کرنا نہیں ہے، یا محض طاقت حاصل کر کے بیٹھے رہنا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ طاقت حاصل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ اچھا وہ سارے کے سارے اس کی جو فلسفی ہے سقراط کی، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر وہ گھومتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیاست ہے یہ اخلاقیات کے ساتھ جو ہے یہ بڑی جڑی ہوئی ہے۔ اس کی جو ایک کتاب ہے بڑی مشہور کتاب جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے دا ہسٹری آف دا چرچ جو ہے وہ دیکھیں، یا ایک اور ان کی کتاب ہے اس کے اوپر بھی جو ہے یہ جو بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایتھکس کی بات کرتے، پولیٹیکل ایتھکس کی بات کرتے ہیں، چونکہ ان کا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل ایتھکس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ایک فلسفی بادشاہ بنا دیتے ہیں بٹ وہ جو فلسفی بادشاہ ہے وہ ایتھکس کا خیال نہیں کرتا، وہ اخلاقیات کا خیال نہیں کرتا، تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے آپ کا سسٹم نہیں چل سکتا، آپ کا نظام نہیں چل سکتا، آپ کے معاملات نہیں چل سکتے۔ سو ایتھیکل پالیٹکس کی اوپر ان کا زیادہ ایمفسس ہے۔ ان کی جو ہے ساری کی ساری تو نہیں لیکن ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ ان کا اس کے اوپر۔ اچھا سر ایک سوال میں چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، اس کے آپ کی بات کنٹینیو
کنٹینیو رہے گی، لیکن یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بات کرتے تھے عوام کی خدمت کی، ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو سیٹ مل جائے تو آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں بس، یا اس کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، بلکہ عوام کی خدمت کے لیے. تو اگر آج کے اس حکومت یا آج کے اس دور کی بات کی جائے تو کیا ان کے نظریات آج کے نظریات آپس میں میچ کرتے ہیں کچھ، یا کچھ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں یہ بات ایگزیکٹلی، چونکہ میں الٹیمیٹلی یہ ساری باتوں کو لا کے آج پہ ملانا چاہ رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آگے چل کے اس کو لنک کروں کہ آج کی ہماری سیاست، کیا ہماری سیاست اسی طرح کی نظریات کی حامل ہے، کیا ہماری سیاست عقائد کے درمیان گھوم رہی ہے، یا ہماری سیاست جو ہے وہ اس میں اخلاقیات جو ہے وہ عمل پیرا ہیں کہ نہیں ہے، اور اگر ہیں تو کتنی ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی ہم اسی طرف جائیں گے. میں تھوڑا سا ایرسٹاٹل کی بات کر لوں، پھر میں آپ کے اس کی طرف آتا ہوں کہ ایرسٹاٹل کا جو پیریڈ ہے یہ 322 BC اور 62 سال عمر تھی ان کی. یہ بات کرتے ہیں یہ جمہوریت اور بادشاہت، انہوں نے جو ارسٹوکریسی جو ہے اس کی آپ دیکھیں کہ یہ اس کے بانیان میں سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بادشاہت ہونے چاہیے، اور بادشاہ جو ہے اس کے اپنے ایتھکس ہونے چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بٹ یہ بھی تھوڑے سے اخلاقیات پہ ان کا تھوڑا سا زور تھا. مثلا یہ کہ ان کی جو کتاب ہے دا نکومیکین، اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بڑی زبردست بک ہے. اس کی ٹرانسلیشنز آپ کو مل جائیں گی، یہ تو ہے تو گریکس کے اندر، لیکن یہ کہ اس کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، مجھے اتفاق ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان ایک بہترین زندگی کیسے گزار سکتا ہے. انسان ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے. سر آپ کی بات یہی سوال کنٹینیو ہوگا، اسی سے ریلیونٹ کوشچن ہے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بہترین زندگی کیسے گزار سکتا ہے. ایک اہم سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، اور مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے زندگی ہے کیا، پھر اس کے اوپر یہ اسی کے آگے کنٹینیو. ہاں یہ بڑی زبردست بات کی. اب یہ آپ مجھے فلسفی کی طرف لے گئے ہیں. فلسفہ کیا کہتا ہے کہ زندگی کیا، واٹ از لائف، یا آپ کی دیکھیں ایک ہوتی بامقصد زندگی، ایک ہوتی محض زندگی. جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں ایک خاص قسم کے انوائرمنٹ کے اندر وہ رہتے ہیں، انڈے دینے والے انڈے دیتے ہیں، بچے دینے والے بچے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چارہ کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں، ایک جنگل کی زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ایک تو یہ زندگی ہے جو جانوروں کی زندگی، جو اینیمل لائف. ایک لائف ہے جو انسانوں کی زندگی ہے، جو اشرف المخلوقات کی زندگی ہے، جس کو اللہ نے بنایا. اللہ کہتا ہے کہ خلق الانسان، میں نے اے انسان میں نے تجھے خلق کیا، کیا میں نے تجھے بہترین صورت میں نے تجھے خلق کیا. ٹھیک ہے نا. اب انسان ایک بہترین صورت میں جو خلق کیا گیا ہے، یہ اس کی بہترین صورت کیا ہے؟ صورت ڈزنٹ مین کہ آپ کی شکل، صورت کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے اندر جو اوصاف ہیں یہ بڑی بہترین ہے. آپ کے اندر یہ اللہ نے ایک رکھ دی ہے ایک چیز کہ آپ چاہیں تو آپ برائی کی طرف چلے جائیں، چاہیں تو اچھائی کی طرف چلے جائیں. یہ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یا علی مجھے بتائیے کہ میں کتنا بااختیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے بااختیار ہو کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، اس نے کہا میں دوسری اٹھاؤں گا نہیں، میں گر جاؤں گا. اس نے کہا تمہارا اتنا ہی اختیار ہے کہ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہو. سو آپ کی ایک سرٹن لمیٹیشنس ہیں، دوسری ٹانگ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے. لمیٹیشنس کے اندر رہتے ہوئے، اخلاقی قدروں کو ساتھ رکھتے ہوئے، قوانین کو جو بھی بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین ہیں اور جو خدا کے قوانین بنائے ہوئے، ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا نام ہی ایک بہترین لائف ہے، اور شاید یہی رہنا ہی زندگی ہے. سو اگر آپ یہ زندگی نہیں ہے، میں اس کو لائف نہیں مانتا کہ اگر آپ جو ہے آپ کے کوئی ایمبیشنز نہیں ہیں. میں اس شخص کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں جو زندہ ہے کسی اپنے کے لیے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے زندہ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے زندہ ہے، اپنے کسی بہت اپنے عزیز رشتہ دار عزیز و اقارب کے لیے زندہ ہے، اپنے ہمسایوں کے لیے زندہ ہے، اپنے کسی کے لیے بھی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا مقصد ہے ایک، اور مقصد جو ہے وہ اچھائی ہے، فلاح ہے، بہتری ہے، دوسروں کا بھلا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو پھر پیچھے جو ہے وہ ایک اینیمل لائف ہے، جیسے جانوروں کی زندگی کے اندر کوئی ایمبیشنز نہیں ہوتے، اس کے اندر جو ہے وہ پیچھے، تو آپ کی جو ہے وہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں. عتیق میں آپ کو ایک بڑی کام کی چیز بتاتا ہوں لائف میں. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے علم آپ کو بتاتا ہے کہ H2O
ہائیڈروجن کے اگر 2 لیں گے، آکسیجن کا 1 لیں گے تو آپ پانی بنا لیں گے. اچھا یہ تو ہے وہ فارمولا جو کہ موجود ہے، اس فارمولے کو آپ ملاتے ہیں اور اس فارمولے کے نتیجے میں جو ہے آپ کو ہائیڈروجن کے 2 ملا کے، آکسیجن کا 1 ملا کے آپ پانی بنا لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فارمولا آیا کہاں سے ہے، یہ کس نے بنایا تھا؟ آپ نے تو ڈسکور کیا ہے نا. پانی بنایا مل گیا، آپ نے اس کو الگ کیا، اس کو ملایا، آپ کو پتہ چل گیا کہ بنیاد کا نہیں پتہ کیسے ہے، کس طرح یہ فارمولا آیا کون ہے، یہ فارمولا کس نے بنایا تھا؟ وہ جو فارمولا جس نے بنایا ہے وہ مابعد الطبیعیات ہے، وہ میٹا فزکس ہے. اور یہ وہ میٹا فزکس ہے جس کی بات ایرسٹاٹل کرتا ہے، جس کی بات سیکریٹی کرتا ہے، جس کی بات پلیٹو بھی کرتا ہے. اچھا اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے قائد علامہ اقبال محمد، آپ دیکھیں ہمارے جو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جو کہ ہمارے فلاسفر ہیں، ہمارے شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں. علامہ اقبال نے جو پی ایچ ڈی کی تھی وہ بھی میٹا فزکس میں پی ایچ ڈی کی تھی. اور ان کا جو تھیسس ہے بڑا مزے کا تھیسس، آپ ذرا ان کا تھیسس پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. وہ جس خودی کی بات کرتے ہیں، وہ جو یہ وہی خودی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اگر آپ اپنے اندر سے خود ہی ختم کر دیں، اگر آپ بھکاری بن جائیں، اگر آپ ہر کسی سے مانگنے والے بن جائیں، اگر آپ فاقوں سے ڈر جائیں، اگر آپ برے وقت سے ڈر جائیں، اگر آپ برے حالات سے ڈر جائیں، تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مسلمان ہی کیا، وہ مسلمان ہی کیا جو ڈر جائے ان چیزوں سے. اس نے کہا کہ مسلمان تو جو ہے وہ تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے، مسلمان تو جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتا ہے. مسلمان اس چیز پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ اپنے وہ اللہ کی اس کو مدد حاصل ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے اس کا اپنے زور بازو پہ، اپنی تیغ پہ، اپنی تلوار پہ، اور وہ چل پڑتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ٹھیک ہے نا. تو نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی. اب دیکھیں نا کہ چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے وہ آپ کو نہ بندہ اور نہ بندہ نواز رکھنا پڑتا ہے، نہ آپ جو ہے وہ ایاز رہتے ہیں، نہ وہ رہتے ہیں، نہ آپ ڈرتے ہیں. سو آپ کو ایکول اپرچونٹی دینی ہے، آپ کو برابری اور مساوات دینی ہے، اور آپ کو بے خطر ہونا ہے. تب جا کے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک اچھا بہتر لائف جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے آگے جھک جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، آپ چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بھوک آ رہی ہے، ننگ آ رہی ہے، افلاس آ رہی ہے، شاید ہم سنبھال نہ پائیں، اس کو آپ ورلڈ بینک کے آگے جھک جاتے ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں کچھ مل جائے، شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر آ جائیے کہ یہ تو سارا تھا کہ پولیٹیکل تھاٹس ہیں، نظریہ ہے، نظریے کے اوپر سیاسی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، نظریے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں. بات یہ کہ کیا ہماری پولیٹیکل جماعتوں کے بھی نظریات ہیں؟ اچھا پولیٹیکل پارٹی کے جو نظریات ہیں اور مذہبی نظریات ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ آگاہ کیجیے گا. اچھا یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ 2 طرح کے نظریات ہیں سیاسی جماعتوں کے. ایک وہ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، اگر ہم بات کریں کہ جو اس کے کھڑی ہیں سیاسی نظریات کے اوپر. ایک وہ ہے جو کھڑی ہے مذہبی نظریات کے اوپر یا عقائد کے اوپر جو ہے. مثلا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیے جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان یا تحریک لبیک جو آج کل ہے، یہ ساری جو ہے ان کے مذہبی عقائد ہیں اور مذہبی نظریات ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ان کی ساری فالوئنگ ہے. دوسری طرف جو ہے وہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کے اندر جو ہے آپ دیکھیے پی ٹی آئی ہے، جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ ہے، جس کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی ہے، جس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی ہے، جس کے اندر ایم کیو ایم ہے، جس کے اندر بلوچستان کی پارٹیاں ہیں. یہ ساری کی ساری پارٹیاں وہ ہیں جنہوں نے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے پولیٹیکل عزائم ہیں، پولیٹیکل مقاصد ہیں، پولیٹیکل نظریات ہیں. کوئی غریبوں کی بات کرتا ہے، محنت کشوں کی بات کرتا ہے، کوئی روٹی کپڑے اور مکان کی بات کرتا ہے، کوئی احتساب کی بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے. لیکن جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے نزدیک بھی اگر وہ سسٹم کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب میں سے وہ ڈرا کیا جائے. مثلا یہ کہ جمعیت علماء اسلام اگر بات کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں، تو وہ بات کرتے ہیں اسلامی شریعہ کی، وہ بات کرتے ہیں کہ شریعت نافذ ہونا چاہیے، وہ بات کرتے ہیں کہ شورا کا نظام آنا چاہیے، وہ بات کرتے ہیں، ان کی ایک اپنی بات ہے. وہ مذہب کے وہ والی چیزیں تنابیں جو کہ قرآن پاک سے نکلتی ہیں، وہ یہ بری نہیں ہے، یہ اچھی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن ان کے تھاٹس ڈفرینٹ ہیں. ہم صرف اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ کون سے اس کے اوپر کھڑے ہیں اور کون سے اس کے اوپر کھڑے ہیں. سملرلی بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ جن کے
جو نظریات ہیں یا جو ان کے جو اہداف ہیں وہ لانگ ٹرم ہے، کچھ کے شارٹ ٹرم ہے. اچھا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا بتائیے گا لانگ ٹرم شارٹ. اچھا اب لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں مثلاً کہ اگر آپ نے شریعہ لے کے آنی ہے الٹیمیٹلی آپ کو پہلے تو ملک کے اندر آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا. یہ لانگ ٹرم ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو لوگوں کا ذہن بنانا ہوگا، ذہن سازی کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایز اے ماڈل، رول ماڈل، پولیٹیکو کم ریلیجیو کم سوشیو کم اکنامیکل کم پارٹی آپ کو جو ہے وہ بن کے آپ کو ابھرنا پڑتا ہے اور سامنے آنا پڑتا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے اور وہ پالیٹکس کرتے ہیں. ان کی جو پولیٹیکل وہ چیزیں جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، لیکن مذہبی جماعت پولیٹیکل دونوں مکسچر. جی یہ مکس ہے. میں نے دیکھا کہ یہ زیادہ تر مولانا جو ہے پولیٹکس زیادہ جی ان کے ہاں یہ جو ساری چیزیں جو میں نے بتایا کہ آپ کو سوشیو کم پولیٹیکو کم اکنامیکل کم جو باقی جو ہماری جو چیزیں ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر نظر آتے ہیں، تو وہ ہمیں مولانا کی پارٹی میں کمپیریٹیولی زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا باقی ریسٹ آف دا پولیٹیکل جو ریلیجیو پارٹیز ہیں ان کے ہاں ہمیں تھوڑا سا کم پالیٹکس نظر آتی ہے. وہ زیادہ تر ریلیجن کے اوپر زیادہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح کی جو ہے وہ چیزیں لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور کنسنسس لیکن آج تک ڈیولپ نہیں کر پائے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی وجوہات ہیں، پاکستان کے اندر جو ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے بنا پائی اس طرح سے. جماعت اسلامی آپ دیکھ لیں، انہوں نے پچھلے الیکشن میں الیکشن لڑا تھا، کسی بھی حلقے سے 4,000 5,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لیا تھا انہوں نے. تحریک لبیک جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مذہبی عقائد کے اوپر کھڑی ایک جماعت ہے، ریسنٹلی ابھری ہے. نظریہ ان کا بڑا ونڈرفل ہے، مجھے بڑا پسند آتا ہے. یہ بات کرتی ہیں ختم نبوت کی بات کرتی ہیں اور ختم نبوت پہ الحمدللہ ہم سب کا ایمان جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے متفق ہیں. اچھا سر، ہمارے نظریات بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تو پھر بھی اپنے مطلب ووٹ بینک نہیں بنا پاتے. یہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں بنا پاتے کہ ان کے پاس سوائے اس کے کہ جو مذہبی منشور ہے اس کے علاوہ سوشل منشور ان کے پاس نہیں ہے. دیکھیں عوام جو ہے، لوگ جو ہے، ہم سب بھوک سے تو رہ سکتے ہیں لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کریں تو ہمارے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھوک ایک اٹل حقیقت ضرور ہے. مطلب کہ جب تک آپ کے پاس جو سماجی سوشل ماڈل نہیں ہوگا، کوئی سوشل منشور نہیں ہوگا، کوئی آپ کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہوگی، تب تک آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. آپ کو ریلیجیو کم پولیٹیکو کم سوشیو آپ کو اپنا منشور اور آپ کو جو ہے وہ نظریہ لے کے آنا پڑے گا. یعنی یہ بات ان کو کہہ دینی چاہیے اپنے منشور کے اندر کہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی الحمدللہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ان کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم ایک جو حکومت آئے گی، اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر غربت کو کیسے ختم کرے گی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے منشور دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ایک لاہ عمل دیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے جو لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مدینہ کے اندر جو ہے پڑھے لکھے زیادہ تھے، مدینہ میں کم تھے، مکہ میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اچھا جب فتح مکہ ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو کم پڑھے لکھے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ پڑھا دیں، آپ ایجوکیشن دے دیں، ہم آپ کو جو ہے آزاد کر دیں گے. سو دیکھیں کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کروایا. سو ان کو بھی اپنی ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا پڑے گا، لوگوں کو غربت سے ان کو دور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ تو ہم نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے، تو اسی کو ابھی ہم تھوڑا سا ٹاپک کی طرف موو کریں گے، چینج کریں گے. تو آج ہم نے ایک اور جو ٹاپک ہے ہمارا، ہم نے ملکی حالات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تو منشور کی اگر بات کی جائے اور حالات کی اگر بات کی جائے تو آج کل کے جو دوسرا دن ہے، جو جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ مطلب ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہو تو مطلب ہے کہ جو میں اس میں سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سچویشن یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتاب، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کی ان کی ہم نے عزت کرنی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، ان کا نام ہم تمیز سے لیتے ہیں. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے جو ہے، کسی بھی مسلمان نے کسی بھی لیول پہ جو ہے کسی بھی رسول کے خلاف کوئی بات کی ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہے، عیسائیوں کے ماننے والے ہیں،
چاہے آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یا چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یا چاہے کوئی بھی نبی ہیں دنیا جو بھی آئے 1,24,000 پیغمبروں میں سے، ہم کسی پیغمبر کے خلاف بات نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اجازت ہے. ہماری تو زبان جل جائے، ہم پہ جو ہے وہ بجلیاں گر جائیں اگر ہم جو ہے ایسا سوچیں بھی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن دوسری طرف ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک خاتون اٹھتی ہے، تسلیمہ نسرین جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے بنگلہ دیش سے. ایک جو ہے شاطم رسول اٹھتا ہے سلمان رشدی، وہ ہمارے نبی کے خلاف جو ہے وہ کتاب لکھ دیتا ہے اسٹینڈنگ ورسز کے نام سے. ایک صاحب جو ہیں وہ ڈنمارک میں اٹھتے ہیں اور وہ خاکے بنا دیتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شان گستاخی کرتے ہیں. اچھا کوئی فرانس سے اٹھتا ہے، وہ ان کے خلاف وہ بات کرتا ہے. دیکھیں یہ بات تو غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی، ہر مسلمان، ہر وہ کلمہ گو جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اس کے سینے میں نبی کے لیے محبت ہے، اور ہم اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن نبی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ابو سفیان کے گھر پناہ لی تو میں نے اس کو بھی معاف کیا. کہا ہندا تم آئی ہو، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرا خون جو ہے، میرا قریش خون ہے، میرے اندر ہاشم کا خون ہے، وہ کہیں تیش مارے اور میں جو ہے میں بھول جاؤں. چلی جاؤ. اور ہندا کون تھی؟ اس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا. اچھا ایک طرف کیا ہے، ایک طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جنہوں نے جو آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے، اور جس طرح کوڑا نہیں پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم ہے. اب دیکھیے ذرا وہ رحمت للعالمین وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور اس کی خدمت کرتے ہیں. اور وہ عورت ان کو کہتی ہے کہ دیکھو یہاں پہ ایک محمد ہے اور وہ بڑا ہی جادوگر ہے، اسے بچ کے رہنا. تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں، میں وہی ہوں. تو وہ عورت جو ہے وہ ایمان لے آئی. مجھے بتائیے رحمت للعالمین کے ماننے والے اپنے ملک کی پولیس کو ماریں گے؟ رحمت للعالمین کے ماننے والے اپنی ہی گاڑیوں کو جلائیں گے؟ رحمت للعالمین کے ماننے والے اپنے ملک کے اندر توڑ پھوڑ کریں گے؟ رحمت للعالمین کے ماننے والے کیا اپنے ہی راستے بند کر دیں گے اور اپنے ہی لوگوں کے؟ یعنی دونوں طرف مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ریاست بھی جو ہے وہ بھی عجیب سے کام کر رہی ہے. یہ کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں اور یہ جائز مطالبہ لے کے نکلے ہوئے ہیں. آپ ان کو بٹھائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو ساتھ میں لائیں، مذاکرات کریں اور مذاکرات کی طرف ان کو لے کے آئیں. یہ تو نہیں آپ ان کو مارنا شروع کر دیں، ان کے بندے اٹھانا شروع کر دیں آنسو گیس پہلے. بھائی یہ کوئی انڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کمال کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. سو دونوں طرف، اس طرف بھی ایکسٹریمزم ہے، اس طرف بھی جو ہے وہ کوئی عقل کی کمی ہے. ان کو بیٹھ کے باہم بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات وہ چیزیں جو ہے وہ حل کرنی چاہیے. ان کا اگر مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ ملک بدل کیا جائے. ٹھیک ہے آپ نہیں ملک بدل کر سکتے، آپ کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے پریشرز ہیں، انٹرنیشنل پریشرز ہیں. آپ کم از کم ان کو انگیج تو کر سکتے ہیں نا. آپ ان کو کہیں کہ دیکھیں نہیں آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے. آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ جس چیز کے اوپر جو ہے وہ چیز چھپی ہے آپ اس پہ پابندی لگا دیں. آپ لگا دیں یوٹیوب پہ پابندی، آپ لگا دیں فیس بک پہ پابندی، آپ لگا دیں ہر اس چیز پہ پابندی جو کہ وہ انفارمیشن کا سورس لے کے آتی ہے، جس انفارمیشن میں خدا نخواستہ علیہ اعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک ہمارے نبی کی شان میں جس میں گستاخی ہوتی ہے. سو آپ کر سکتے ہیں، یہ ریاست کا کام ہے کرنا. لیکن ریاست خاموش ہے، ریاست بولتی نہیں. ریاست اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی بجائے کیا کرتی ہے، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اٹھا لیتی ہے. اور پھر اس کی ریزسٹنس تو آنی ہے نا. آپ ایک لیڈر کو اٹھائیں گے تو اس کے کارکن سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے تو کہاں نکلیں گے مجھے بتائیں. اور ان کے اپنے کارکن، اپنے لیڈر کے لیے ایک والہانہ جذبات ہیں. آپ ان جذبات کو ختم نہیں کر سکتے، آپ نہیں ان کو دبا سکتے. لہٰذا آپ کو بہت اسٹریٹجیکلی چلنا ہے. آپ کو حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کرنے ہیں. آپ کو دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کریں، مار پیٹ کریں، لاٹھیاں ماریں، ڈنڈے ماریں، سر پھاڑ دیں ان کے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ ماریں. دیکھیں وہ پولیس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں پولیس کے ویژول دیکھتا ہوں، میرا دل خون کے آنکھوں سے ہوتا ہے کہ یہ میرے ملک کی پولیس ہے، میرے دیش کی پولیس ہے، میرے وطن کی پولیس ہے. بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، سر پھٹے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کریں گے. اچھا دوسری طرف پولیس والے کے ہاتھ کو بندہ آ جاتا ہے، وہ اس کی وہ دھلائی کرتے ہیں، وہ مارتے ہیں. اور یار یہ آپ کے اپنے ملک کا بندہ ہے، کوئی خدا کا خوف کریں. ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو مار رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کا سینہ پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم دست و گریبان ہیں، اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں. سو ہمیں اس کو جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ چیزیں بڑے اپنے کلیئرلی آپ نے بتائی. جیسے کہ
کہ ویڈیو میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کافی حالات کچھ گمبھیر تھے آج بھی, کیونکہ میں بھی راستے میں گزر رہا تھا, بڑی مشکلات تھی راستے بند ہیں. دیکھیں سارے راستے ہمارے, ہمیں آج پروگرام کرنا مشکل ہو گیا تھا, ہمارے لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے. مطلب ٹائم سے بڑی مشکل سے میں نیوز کے لیے پہنچا تھا, بڑا مشکل ہو رہا تھا راستے. اینی ویز یہ بھی ایک الگ سے بات ہے, لمبی ہو جاتی ہے, تو تھوڑا سا موو کریں گے الگ سے ایک ٹاپک کی طرف جو آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی پی ڈی ایم کے حوالے سے. تو پی ڈی ایم نے آج استعفے بھی بھیج دیے ہیں جی, مطلب کھیل ہی ختم کر دیا. جو آس امید تھی کہ ہم نے تھوڑا سا کچھ تھا پھر ابھی, لیکن پھر بھی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے, پھر بھی سوچیں, ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے استعفے بھیج دیے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے. ہاں لیکن آپ دیکھیں کہ استعفے انہوں نے اسمبلیوں سے نہیں دیے, پی ڈی ایم سے دیے. ٹھیک ہے, انہوں نے پی ڈی ایم سے ریزائن کر دیا, انہوں نے کہا وی آر نو مور ود پی ڈی ایم, اور یہ ہونا تھا. صحیح, جب پی ڈی ایم ان کا شو کاز کرے گی, پی ڈی ایم جب ان کو دیوار سے لگائے گی, جب پی ڈی ایم ان کے سے ان باتوں کا جواب مانگے گی جو باتیں انہوں نے کیا یا نہیں کیا. ہم کئی دن سے پیٹ رہے ہیں, میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر سنجرانی نے ان کے ساتھ کیا تھا تو سنجرانی نے قطعاً اس میں نہیں کیا کہ وہ حکومتی بندہ بن کے, یہ بدلہ لیے, احسان کا بدلہ تھا جو انہوں نے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے. سو اس چیز کو یہ مولانا کو بھی اچھی طرح سمجھ ہے, یہ بات نون لیگ کو بھی سمجھ ہے, لیکن نون لیگ جو ہے ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلے تو الٹیمیٹلی آگے چل کے یہ ہوگا کہ کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے ووٹ اس کے اندر. اور اب اسپیشلی ڈسکا کا الیکشن جیتنے کے بعد نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک اکیلی پاور موجود ہے پاکستان کے اندر, ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ ان کا خام خیالی ہے. جو نون لیگ کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے یہ اس میں زیادہ تر لوگ تاجر ہیں, دکاندار ہیں, بزنس مین ہیں. اچھا بزنس مین جو ہے وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے اس کے پاس, وہ باہر نکل کے لڑتا نہیں ہے, گلی کے اندر ڈیمانسٹریشن, یہ تو کمزور ہو جائیں گے اس طرح, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں کرتا. اچھا ان کے پاس جو ریلیجیس فورس ہے, جو لڑنے وڑنے والی جو اسٹریٹ پاور ہے, مولانا کے پاس ہے. مولانا نو ڈاؤٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا نون لیگ جو ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی اس طرح کی فورس موجود ہے. پیپلز پارٹی کے پاس بھی شاید اتنی نہیں ہے, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی از دا اونلی پارٹی ان پاکستان کہ جس کے لوگوں نے پھانسی پہ چڑھے ہیں, جن کے لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں, جن کے لوگوں نے جو ہے ڈنڈے کھائے ہیں, جن کے لوگوں نے صوبتیں برداشت کی ہیں, جن کے لوگوں نے جیلیں برداشت کی ہیں, جن کے لوگوں نے, ان کے لیڈرز بھی اور ان کے کارکنان بھی, سب کے لیے جو ہے وہ جیلیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. نون لیگ کے لیے نہیں ہے. نون لیگ میں نہ میاں صاحب برداشت کر سکتے ہیں, نہ مریم نواز صاحبہ برداشت کر سکتی ہیں. دیکھ لیں یہ حالانکہ ان کو گیسٹ ہاؤس میں بند کیا ہوا تھا, ریسٹ ہاؤس کے اندر, تو پھر بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا. وہ بینظیر بھٹو تھی جس کو ریسٹ ہاؤس میں بند کیا تھا, اور اس نے جو ہے وہ آپ کو مطلب ہے کہ وہ ہمارے سامنے وہ ساری وہ معاملات ہیں کہ کیا سچویشن تھی ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی وہاں پہ, جیل میں بھی, جیل کی کال کوٹری ملک بدر کیا تھا, اور ملک بدری بھی, اور باقی بھی سارا کچھ جو ہے. سو بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے انہوں نے بھی, وہ عورت ہو کے جو ہے وہ اتنی وہ لڑ رہی تھی اور اس نے لڑکے دکھایا, لیکن مریم نواز نہیں لڑ سکتی. ابھی وہ آہستہ آہستہ تو کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ منظر عام سے تھوڑا سا پیچھے ہوتی جا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کو آگے دھکے دے رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کے معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں. دیکھیں وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہیں, اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے اہداف حاصل کر رہی ہیں. اچھا آپ نے کہا انٹیلیجنٹ, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہ سمجھی میں کچھ کر رہی ہوتی ہیں, تو نہ سمجھی ہے یا نہیں, ایسی بات نہیں, ان کو بڑی سمجھ ہے. اچھا سمجھ, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز نہ سمجھ ہے؟ مریم نواز بہت سمجھدار ہے. وہ سمجھدار ہی ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیں انہوں نے کس طرح سے الیکشن کیمپین لے کے چلی کے پی کے اندر, انہوں نے الیکشن ون کیا نوشہرہ والا. آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا پورا انتخاب جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے بڑی زبردست طریقے سے لڑا. وہاں پہنچی, کرونا کے دن تھے, کرونا اتنا زیادہ تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے فائٹ کی. وہ جب وہ باہر نکل کے کھیلنا ہوتا ہے وہ کھیلتی ہیں, 2-4 چوکے چکے مار کے پھر وہ سنگل رنز پہ آ جاتی ہیں. یہی ہوتا ہے نا ایک اچھا کھلاڑی کیا کرتا ہے, 2-4 چھکے مارے, 2-4 باؤنڈریز ماری, وہ کیا کیچ ہونے سے بچنے کے لیے وہ پھر آہستہ آہستہ ٹھک ٹھک لگا دے, پھر وہ بن جاتا ہے. وہ کیا تھا ہمارے جو پروفیسر صاحب جو ہیں جو ہمیشہ ٹک ٹک اس کو ٹک ٹک کہتے تھے, چھوٹے چھوٹے چھکے نہیں لگاتے تھے, سنگل بھی نہیں, بس گیند روکنی ہے آپ نے, جان چھوڑنی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اب وہ آج کل بالز روک رہی ہیں, بال آتی ہے بال کو روک لیتی ہے, بال آتی ہے بال نہیں بنانا بس. اچھا نہیں, ایک انہوں نے باؤنڈری ماری ہے, انہوں نے ایک باؤنڈری ماری ہے ڈسکا کا الیکشن. اچھا باؤنڈری مار کے اب وہ اسکول میں آ گئی, ان کو پتا ہے کہ اب میں آرام سے جو ہے نا میں نے 4 چھکا ایک مار لیا ہے, اب وہ آرام سے بالیں روکیں گی, اس کے بعد پھر ایک آدھ باؤنڈری مار دیں گی, پھر وہ بالیں روکیں گی. یہ وہی حساب ہے کہ ایک بندہ ہے کہ 2-3 ہزار کی دیہڑی لگا لیتا, 3-4 دن وہ صبر سے بیٹھ جاتا ہے, چلو میں نے 2-3 دن کا خرچہ پورا کر لیا ہے. چلیں سر ایسے ہی تو بتائیے کہ ابھی ایک اور چیز تازہ خبر ہی ہے, فواد چودھری صاحب کو ایک اضافی قلم دان بھی دے دیا گیا ہے وزیر اطلاعات کا.
تو پرانی ان کی وزارت بھی ان کے پاس ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے کل کی جو بات ہے. تو آج کیونکہ کل 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے, آج ایک نیا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے. تو پرانے کا کیا ہوگا, نئے کا کیا ہوگا؟ نہیں, انفارمیشن کا تو ان کا بہت دنوں سے ریومر چل رہی تھی اور مبارکبادیں بھی انہوں نے وصول کی تھی, اور اچھی بات ہے. فواد چودھری صاحب, چونکہ شبلی صاحب تھوڑے سے, اس سے پہلے بھی تو کر چکے نا یہ دوسرا بات یہ کہ شبلی صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے سافٹ اسپوکن تھے. انفارمیشن میں ایک بندہ چاہیے جو اسی طرح کا بولنے والا ہو, تھوڑا سا مطلب ہے کہ باہر نکل کے کھیل سکے, تھوڑا آؤٹ اسپوکن ہو, کھل کے بات, عثمان ڈار جیسا بھی ہو, یہ ہو دوسری چیزیں, مطلب بہت ساری چیزیں اس میں. ان کو جو پہلی دفعہ ہٹایا تھا تو اس کی ہٹانے کی وجہ جو تھی وہ آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. مثلاً یہ کہ ٹیلی ویژن کے اندر ان کی بہت زیادہ جو سرکاری ٹی وی ہے, پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان, اس کی بلڈنگز بیچ رہے تھے. ریڈیو پاکستان کی تو معاملات انہوں نے کر دیے تھے. اس کے اوپر ریڈیو پاکستان کے ملازمین باہر تھے, سڑکوں پہ تھے, اور سرکاری ٹی وی, پی ٹی وی کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ ان کی یونین کے ساتھ ان کی ٹسل شروع ہو گئی تھی اور حالات بہت خراب ہو گئے تھے. وہاں پہ ایک صاحب تھے ارشد خان, جو کہ چیئرمین پی ٹی وی تھا, وہ اس وقت ان کے نعیم الحق صاحب ہوتے تھے, اللہ ان کی غری کی رحمت کرے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ پی ٹی آئی کے نعیم الحق صاحب, وہ انفارمیشن کو, معاملات کو دیکھتے تھے وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, اور ان کے بندہ تھا چیئرمین پی ٹی وی. سو وہ چیئرمین پی ٹی وی منسٹر کی بات نہیں مانتا تھا. یہ کہتے تھے کہ میرے بندے دیکھو, پولیٹیکل آدمی کی کیا کوشش ہوتی ہے, اس کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, اس نے کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, اس نے کہیں نہ کہیں نوکریاں لے کے دینی ہے, کل کو پھر واپس جائے گا تو کیا کرے گا. چونکہ خان صاحب سے سب لوگوں کی یہی شکوہ ہوتا ہے, اور سر کی کریے جو واپس جانے ہیں تو ساڑھے بڑا پریشر ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نوکریاں دو, لوگ کہتے ہیں کام. ہمارے یہاں پالیٹکس ایسی ہی ہے, پالیٹکس ہمارے یہاں اور طرح کی ہے. آپ نے ایم این اے بھی لوگوں کی نالیاں بنوا رہا ہوتا ہے, پکیاں کروا رہا ہوتا ہے, اس کے لیے گرانٹس دے رہا ہوتا ہے, گلیوں کے لیے گرانٹس دے رہا ہوتا ہے, سڑکیں بنوا رہا ہوتا ہے, پارکوں کی افتتاح کر رہا ہوتا ہے. پرائم منسٹر سے بھی یہی ٹھیکے ٹھوکے وہ چل رہے ہوتے ہیں مختلف, اور اس کے وہ جو فیتے کاٹ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو کام ہی اسی طرح کا ہے نا, یہ کام ان کے نہیں ہے لیکن کام ان سے کروائے جاتے ہیں. لہٰذا اب یہ ٹنجیبل پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, جو کہ آپ کو الٹیمیٹلی آگے جا کے جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, ٹائم بھی شارٹ ہے ابھی, ہم کیونکہ 2-3-4 منٹ رہ گئے ہیں, تو بات کریں گے کرونا کے حوالے سے, کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلے جا رہا ہے. تو تیسری لہر جو ہے انتہائی خطرناک, جو ریشو اس کی آ رہی ہے, یعنی کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, تو جو مطلب اموات کی جو شرح ہے تو وہ تقریباً کافی زیادہ آگے جا چکے ہیں. تو اسی حوالے سے کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے مختلف شہروں میں. تو ابھی جو اس کا دائرہ کار تھا 26 اپریل تک وسیع کر دیا گیا ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی ہے 6 بجے تک دکانیں بند ہیں, اور اس کے علاوہ جو 2 دن چھٹی کی رکھیں گے وہی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیسے چلے گا آگے میں, کیونکہ 6 بجے دکانیں بند, کاروباری مراکز بند ہوں گے, تو لوگ کیسے سروائیو کریں گے اس کو؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں چل سکتا پاکستان میں, ایسا نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں 2 دن انہوں نے دکانیں بند کروائی ہوئی ہیں, فرائیڈے اور سیٹرڈے, لیکن دونوں دن دکانیں کھلی ہوتی ہیں, چھپ چھپ کے کھلی ہوتی ہیں دکانیں. شیلٹر جو ہے نا آدھے اوپر نیچے کیے ہوتے ہیں. سو معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں. جنہوں نے کام کرنا ہے, جنہوں نے کرنا ہے, انفورس کروانا ہے, وہ خود غائب ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ چیزیں اتنی اچھے طریقے سے چل سکیں گی جتنی کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. شادی ہالز بھی اسی طرح چھپ چھپا کے چل رہے ہیں, جو ہے وہ چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں. تقریباً ہر چیز ویسے ہی چھپ چھپا کے کام کر رہی ہے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں کو ماسک پہ نہیں آمادہ کر سکتے. ریاست کا کام ہے, کیونکہ ماننے کو نہیں تیار نا سر, لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کرونا وائرس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. جی ہاں بالکل, کیونکہ کھلے عام ایس او پیز کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اب بازاروں میں چلے جائیں تو آپ کو اگر 100 میں سے تقریباً آپ کو 20% ماسک والے ملیں گے, تقریباً 70% نہیں تو مطلب 60%, یعنی کہ آپ کہیں کہ بغیر ماسک کے لوگ پھر رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. سریعام جو ہے نا خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ وہ ماننے کو تیار بالکل نہیں ہے کہ کورونا بھی کوئی چیز ہے, نہیں ماننے کے لیے تیار, اور نہ ہی ماننا ہے انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ کانسپریسیز ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ پہلے ویکسین کے بارے میں بھی کانسپریسی ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, لوگ لگوا ہی نہیں رہے. کرونا کے بارے میں بھی کانسپریسی ہے, کوئی کہتا نہیں ہے, کوئی کہتا ہے, کوئی کہتا بالکل بہت زیادہ ہے, کوئی کہتا بالکل بھی نہیں ہے. عجیب عجیب سی باتیں ہیں سننے میں آتی ہیں. اب کس کی بات پہ یقین کریں, کس کی بات پہ نہ کریں. کوئی کہتا نہیں جی بہت لوگ میں نے دیکھا ہے مرتے ہوئے. حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں, حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے حکومت کو حکومت بننا پڑے گا.
حکومت جو ہے وہ اسی طرح گھٹنے ٹیکتی رہی لوگوں کے آگے، لوگوں کی خواہشات کے آگے. کبھی دکاندار ماننے سے انکار کر دیتے کیونکہ رمضان میں تو کام مطلب تاجران آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کراچی کے اندر انہوں نے کوشش کی، تاجران آ گئی، انہوں نے کہا یہ آپ دکانیں بند نہیں کر سکتے 6 بجے سے پہلے بند. اور پوری دنیا میں یار دیکھیں رات کو شام کو ایک ٹائمنگ ہے، ادروائز بھی آپ انرجی سیو کریں. 6 بجے دکان بند ہو جائے گی. اتنے بڑے بڑے بلب لگائے ہوتے ہیں، 100 بلب وہاں پہ، 200 500 1000 واٹ کے بلب چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ 1000 دکانیں لگا لیں تو کتنے 1000 واٹ آپ کی بجلی تو اس میں چلی جاتی ہے. رمضان میں تو جو کام ظاہر سی بات ہے افطار کے بعد ہی ہوتا ہے، تو لوگ تو کھولیں گے دکانیں. SOPs کی آگے آپ خلاف کی ورزی عید ہوگی. آ جائے گی، عید میں پھر وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں عید کمانے دیں، ہمیں عید لگانے دیں. یہ لوگ نہیں سدھر سکتے، یہ ایسے ہی چلتے رہنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ پھر ہوگا گیا ہوگا یہ کہ بندے مریں گے، زیادہ لوگ مریں گے. شاید کسی کو عقل آ جائے، ڈر جائے کہ یار لوگ مر رہے ہیں، ماسک لگانا شروع کر دے. شاید ان کو عقل آ جائے. یہ حکومت کو بھی جب حکومت کے 2-4 بندے اس میں آگے پیچھے ہو جائیں گے، یا اوپر نیچے ہو جائیں گے، یا اس کی نظر ہو جائیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ بہت ڈینجرس کوئی چیز ہے ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کو ہم نے سیریس لینا. ادروائز نہ حکومت سیریس لے رہی، نہ لوگ نہ عوام سیریس لیں. بہت شکریہ جی سر، آپ نے بڑے اچھے انداز میں بریف کیا. آپ کی باتیں ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ سوال کوئی رہتا ہی نہیں ہے. بڑی مشکل سے بیچ میں سے سوال نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنا بریفلی آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو سوال ہوتا ہے وہ بیچ میں ہی آ جاتا ہے. یار اب میں نے کیا پوچھنا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ساتھ ساتھ چلنے کی. ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بڑی کام کی. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پہ یہ پروگرام سنیں، کیونکہ اس پروگرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. ایک تو ہوتا ہے پولیٹکس کے اوپر، لیکن ہماری کوشش، بلکہ ہماری کہ یہ سر کی ہی کوشش ہے کہ ہم اس کو ایسا پروگرام لے کے چلیں جس سے کوئی سیکھ سکیں. کیونکہ دیکھیں پولیٹکس تو ہر چینلز پہ ہوتی ہے، ہر چینلز پہ دکھایا جاتا ہے. پروگرامز ایک کو ٹیون کرو، دوسرا چینل ٹیون کرو، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر جگہ پہ پولیٹکس ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں. میں یہاں پہ آپ کا جو یہ نظریہ ہے، یہ بھی نظریہ ہے، آپ کی سوچ ہے. میں مطلب اس کو جب میں نے دیکھا مجھے اچھا لگا کہ یار یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. واقعی میں ایک مطلب پولیٹیکل جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہیں. تو آپ کی اچھی سوچ تھی، اچھا خیال تھا جس کو آپ نے لے کے چل رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی. تو آج کے لیے بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور بہت اچھے انداز میں پیش کیے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی ٹائم پہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.